الروح والنفس سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى. مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى، وهل يا قدس لا نقوى. وكيف المسجد الطاهر بظل الغاصب الكافر، وكيف المسجد الطاهر بظل الغاصب الكافر، فينمو طرفنا الناعس بليل واهن دامس، رعاك الله يا قدس. فينمو طرفنا الناعس بليل واهن دامس، رعاك الله يا قدس، رعاك الله يا سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى. مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى، وهل يا قدس لا نقوى. ويا قدس المصلين رعيت الحق والدين، ويا قدس المصلين رعيت الحق والدين، يطوف في مآقينا ولا يحتاجنا لهب، رعاك الله يا قدس. يطوف في مآقينا ولا يحتاجنا لهب، رعاك الله يا قدس، رعاك الله يا سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى. مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى، وهل يا قدس لا نقوى. إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق، إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق، فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل، رعاك الله يا قدس. فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل، رعاك الله يا قدس. يا قدس سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى. مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى، وهل يا قدس لا نقوى. ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطن، ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطن، ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر، رعاك الله يا قدس. ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر، رعاك الله يا قدس، رعاك الله يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات سامعات، انشاءاللہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے جس طرح پہلے دن سے جوڑ کے رکھا ہے آخر تک، اور اس کے بعد بھی ہماری زندگی کے تمام مراحل میں ہمیں قرآن کریم سے جوڑ کے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے تبارک الذی یعنی کہ 29 پارے کا خلاصہ کیا، جس کے مضامین میں بیشتر صورتوں میں ہم نے قیامت کے احوال، جزا سزا کے معاملات کے بارے میں پڑھا، اور اللہ رب العزت نے
وہاں پہ انسان کے درجات کے بارے میں بتایا، جیسے کہ ہم نے سورۃ المعارج میں پڑھا کہ درجات ہوں گے ہر انسان کے، اور وہاں پر ہم نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں پڑھا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کسی قوم کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام امت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ اور اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جنات کی ایک جماعت کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، ان کی دعوت و تبلیغ سے قرآن کریم کا کلام سن کر۔ تو یہ تمام مضامین تھے کل کے پارے میں ہمارے مشتمل، اور ہم نے آخر میں سورۃ المرسلات کا جو خلاصہ کیا، اس میں اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں کو، رحمتوں کو دیکھا کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں کہ وہ خوشخبری والی ہوائیں ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو انسان کے عذاب کا سبب بنتی ہیں، جیسے کہ سابقہ اقوام کے اوپر جو اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تو ان میں سے کتنی ایسی قومیں تھیں کہ ہوا آئی اور اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و نیست و نابود کر دیا۔ خلاصہ کلام کل کے پارے کا یہی ہے کہ کل جو ہم نے مضامین پڑھے اس میں قیامت کے مضامین کو دیکھتے ہوئے انسان کو یہ تنبیہ دلائی گئی اور انسان کے سامنے وہ واقعات رکھے گئے کہ وہ سابقہ اقوام کے احوال سے عبرت حاصل کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا عامہ پارہ ہے جو کہ تیسرا آخری پارہ ہے ہمارا، اور اس میں ہم سورۃ النبا سے لے کر جو ہے سورۃ الناس تک کے مضامین کو انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے۔ تیسرا پارہ جو ہے تقریباً 37 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا جو تعارفی نام ہے وہ عامہ پارہ ہے، کیونکہ پہلے صورت کے اندر یہ لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے کسی کے متعلق جو ہے بات، تو اسی کو علامت کے طور پہ پارے کا نام دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر جو ہے اپنے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نبا شروع ہو رہی ہے، اور سورت کا جو وجہ تسمیہ ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم سے نام ماخوذ ہے، پہلی ہی لفظ میں یہ لفظ آ رہا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے قیامت کے بارے میں ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ المعارج کے بعد نازل ہوئی ہے، اور نبا جو ہے ایک عظیم خبر کو کہا جاتا ہے جس سے مراد جو ہے آخرت ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے قیامت کے بارے میں متعجب ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کے زمانے نزول ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں لوگوں کے جو شک اور تردد ہے اس کا انکار کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چند قدروں کے مظاہر کو کائنات کے ذریعے قیامت پر دلیل لائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر قیامت کے واقع ہونے میں جو اس کی ہولناکیاں ہیں اس کا اجمالی طور پر اس صورت میں تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر حشر نشر کے جو ایک جلال، اللہ کا ایک جلال ہوگا، تو اس روز کسی کو بھی لب کشائی کی، کسی فرشتے کو یا کوئی بھی شخص ہوگا اس کو اللہ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات بھی کر سکے یا اپنی جگہ سے بھی کھل سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر متقین جو ہے اللہ رب العزت کے طرح طرح کے انعامات کے مستحق پائے ہیں، اور جبکہ کافر اس روز جو ہے حسرت میں مبتلا ہوں گے، تو اس کے مضامین میں یہ تمام باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلا رکوع سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ اس سے مراد آیات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور قیامت کے بارے میں کافروں میں جو ہے ایک شک تھا، ایک تردد تھا، اور اس کا انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد قیامت کے ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے کہ اللہ جب اپنے معمولی کرشمے قدرت سے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو انسانوں کو زندہ کرنا اس کی تخلیق کے مقابلے کے اندر کیا بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس روز کیا حالت ہوگی کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور جب ان سخت اور مستحکم چیزوں کا یہ حال ہے جب تم کہتے ہیں کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ پہاڑ کو ہلانے کی انسان میں قدرت نہیں ہے، آسمان سے کوئی چیز ہلانے کی انسان میں قدرت نہیں ہے، تو یہ چیزیں اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی، تو دوسری چیزوں کا شمار پھر کس بات میں ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے مضبوط سے مضبوط چیز بھی ہو تو کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا، اور ساتھ میں یہاں پر منکرین قیامت کے لیے، جہنم کے لیے سخت ترین عذاب کا ذکر ہے، ان کے بارے میں آیت میں فرمایا جا رہا ہے اس حکومت کے فصول فلن نزیدکم الا عذابا،
اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ اس روز جو ہوگا سرکشوں کا بڑا برا انجام ہوگا، کیونکہ یہ جزا سزا کا دن ہوگا۔ اور کافروں کے بارے میں، کیونکہ ان میں ایک گروہ تھا کہ بالکل شک میں تھا کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک گروہ بالکل انکار میں تھا، اور ایک گروہ تو بالکل ان چیزوں سے غفلت میں تھا کہ ان کا اس چیز پہ یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت ہوگی یا ہم سے کوئی حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہاں پر ان سرکشوں کے جرائم کے بعد آگے جو ہے اگلے رکوع کے اندر متقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑی جو ہے بڑی جیت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل جنت کا بیان ہے کہ وہ اپنے تقوی اور اپنے احکامات و خدا بندی کی جو ہے فرما بردار تھے، ان کو جو ہے بڑے بڑے انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور پھر حشر کے دن اللہ کے جلال کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح بڑے سے بڑے وجود کو بھی اس روز جو ہے زبان کھلنے کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی بات کرے۔ کس طریقے سے فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی کسی سے بات کرنے کی تاب نہیں رکھے گا۔ اس دن انسان اپنی ہر وہ چیز دیکھ لے گا جو اپنی اس نے آگے بھیجی ہے۔ اچھا اعمال ہے تو اچھے اعمال کو دیکھ لے گا، برے اعمال ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش وہ دوبارہ مٹی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النازعات شروع ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ نازعات کہتے ہیں کھینچ کر نکالنے والی، اس سے مراد جان نکالنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اور سورت کی ابتدا میں یہ لفظ آیا ہے تو اسی لفظ سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین میں صورت میں کائنات اور کائنات کے نظام کے آثار میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیلیں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ الہی کے مقابلے میں زبردست سے زبردست دنیاوی سلطنت اقتدار بے بس اور لاچار ہے۔ اور یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا تھوڑا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی متقین کو جو انعامات ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور اس کے بالمقابل جو منکرین ہیں ان کی عذاب اور جزا سزا کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور وہ مومنوں کی روح کو جو ہے نرمی سے کھولتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض روایت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مومنین کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، جبکہ کافروں کے ساتھ بڑا سخت قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس پورے رکوع کے اندر جان نکالنے والے موت کے فرشتے جو اللہ کے حکموں کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے جان لیتے ہیں، ایک موت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق دنیا کے انتظامات میں فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی قیامت میں جب آئے گی تو زلزلے پر زلزلے ہوں گے، دل مارے خوف کی دہشت سے بالکل لرزڑ جائے گا، آنکھیں جھک جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین قیامت کے خیالات کی جو تردید کی گئی ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ دہرایا گیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو اس سے عبرت دلائی جائے کہ فرعون اور اس کی جو زبردست سلطنت تھی، جب اس کا یہ حال ہے تو تم لوگ کس چیز میں شمار ہوتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ تو یہاں پر ایک انداز اللہ رب العزت کا ہے سوالیہ انداز کے، انسان سے خود ہی سوال کر رہا ہے تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیل مذکور ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمانوں کا، یا آسمانوں کی درستگی یا سجاوٹ کا، دن اور رات کی یہ جو کیفیت ہے، زمین کا فرش کا بچھانا، پہاڑوں کی بناوٹ، چوپاؤں کی تخلیق وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اور ان تمام کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور اس دن انسان جو ہے اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا کہ جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، دنیا ہی کو اپنے لیے جو ہے کل سمجھ لیا تھا، اور دنیا کی زندگی کے اندر اس قدر لگ گیا تھا کہ اس کو جہنم کا اور آخرت کا بالکل اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو قیامت کے حساب کتاب سے جو ڈرتا ہے، جو نفس کو ان چیزوں سے بری رکھتا ہے، اپنی خواہشات سے رکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ عبس شروع ہو رہی ہے۔ عبس کا جو لفظ ہے منہ یعنی کہ تیور چڑھانے کو آتا ہے، تو سورت کی ابتدا انہی آیات کے ساتھ ہو رہی ہے۔
زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ نجم کے بعد نازل ہوئی اور اس کے مضامین میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر سردار قریش کے ساتھ جو ہے تبلیغ فرما رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنی توجہ ان کی طرف سے انہوں نے چاہا کہ وہ آپ کی طرف توجہ کرے، جسے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے آدمیوں کی اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی طرف توجہ کر کے اس شخص کی طرف سے آپ بے توجہی اختیار کریں جو دین سیکھنے کے لیے لپکتا ہے۔ تو یہ قرآن نصیحت کی کھلی کتاب ہے جو انسان اپنا بھلا چاہتا ہے اس کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ تمام اس کے مضامین ہیں، اور اس میں پھر بتایا گیا قیامت کی ہولناکیوں کا ہی مسلسل یہاں بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ اس کے مضامین میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دعوت کے کام میں اعتدال کی تلقین کی گئی ہے، کہ دعوت کے کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس دعوت میں اس کے مخاطب جو ہے عمرا بھی ہوتے ہیں، فقراء بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنا رویہ ایک عام داعی کو کس طرح رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں نابینا صحابی کے آنے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کا تذکرہ ہے، یہ ایک بتایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی دین کے پاس سیکھے پوچھے تذکرہ ہو، اس کی طرف جو ہے انسان کو مکمل توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب انسان برابر ہے، قریش مکہ ہو یا کوئی عجمی ہو، کوئی نابینا ہو، کسی سے کوئی ان چیزوں کی اعراض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے سراپا نصیحت ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں پر چند قدرتوں کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے اب انسان کو جو ہے انسان کا کام کیا ہے کہ وہ شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ اور اس کے بعد قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ناشکری کرنے کی وجہ انسانوں کو یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا طرز عمل یہ ان کے لیے کتنا خوفناک ہوگا۔ تو یہاں پر انسان کو شکر کرنے کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا طرز کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، اللہ کی قدرتوں پہ غور نہیں کر رہا۔ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی جو غذاؤں کی فراہمی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا شاکار ہے کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف قسم کے غلے کو اگایا، ایک ہی بیج سے، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی پانی سے، طرح طرح کے اس کے لیے جو ہے انتظام فرمایا غذا کا۔ آسمان سے ایک ہی پانی برستا ہے اور وہ ایک ہی زمین پہ برستا ہے، لیکن اس سے مختلف قسم کے اجناس سے انسان جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چوپاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کس طریقے سے گوشت کا انتظام فرمایا، سمندری اعتبار سے فرمایا، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ موقع ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ التکویر شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ التکویر، تکویر کہتے ہیں لپٹ دینے کو، تو سورت کی ابتدا میں جو ہے اذا الشمس کورت یعنی کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو اس نام سے ماخوذ ہے۔ زبان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں ہے۔ مضامین میں دیکھیں تو اس صورت کے اندر وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جو قیامت کے موقع کے اوپر سامنے آئے گا، اور پھر قیامت اور حشر نشر اعمال کی ایک بات کرسی کا یہاں پر ذکر ہے، اور ساتھ ہی وحی اور نبوت کی صداقت میں یہاں پر اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ تو یہ صورت جو ہے تقریباً 19 آیات پر مشتمل ہے، اور کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، جب پہاڑوں کو جو ہے چلا دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جو قیامت کے قریب سامنے آئے گا، اور سورج کی تاریخ ہونا، ستاروں کا دھلنا ہونا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا، یہ مارے وحشت کے جو ہے جانوروں کے اندر ایک خوف و ہراس ہو کر سمٹ جانا، سمندروں کا پانی کا کھول جانا، یہ سب اس کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانوں کے مردہ جسموں میں روح ڈال دی جائے گی، تو اس کے ایک ایک عمل کی پھر اس سے باز پرس ہوگی۔ اور یہاں پر قرآن کریم
کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ متعدد فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کدھر بھاگے جا رہے ہیں، قرآن کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا آج کل معاملہ کیا ہے، اور انسانوں کے لیے ہدایت کس چیز کے اندر ہے، لیکن انسان نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ہدایت سے بالکل اپنی آنکھیں اور اپنے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الانفطار شروع ہو رہی ہے، اور انفطار کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانے کے۔ تو سورت کی ابتدا کے اندر یہ لفظ آیا ہے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ النازعات کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور انسانوں کو جو زندہ کیے جانے پر ان کے اعمال کی پاسپرس ہوگی اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی انسانوں کی جو پیدائش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ وہ ناشکری نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے جو کہ 19 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ تو اس رکوع کے اندر بھی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبروں سے مردہ زندہ ہو کر نکلیں گے، پھر ہر نفس نے جو عمل کیا ہے اس کے نتیجے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش یاد دلائی گئی ہے کہ روز قیامت کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں ان کا ہر عمل جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں ان کا ایک ریکارڈ محفوظ ہے، اس کے نام اعمال کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کا نام اعمال جس کو دیا جائے گا تو اس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی مال کوئی دولت ان کے اس دن کام نہیں آئے گا۔ یہ تھا انکار جزا سزا کا ایک فریب تھا جو اپنے آپ کو دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی جزا سزا کا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ جزا سزا کا معاملہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ آگے سورۃ المطففین جسے سورۃ التطفیف بھی کہا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہتا ہے۔ تو اس سورت کی ابتدا کے اندر یہ بات ہے کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین میں اس صورت میں ناپ تول میں جو کمی کرنے والے لوگوں کے جو ایک حقوق کو غصب کرنے کی بنا پر معاشرے کے اندر ایک فساد ہوتا ہے، تو اس کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ حرکت جو ہے انکار قیامت اور آخرت کی فراموشی کی سبب ہے، اور یہاں پر پھر قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ جو ہے انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ جو لوگ حقوق اور فرائض کے معاملے میں اللہ کے قائم کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ سزا کے جو ہے مستحب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس صورت کے اندر یہ رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ تو پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جن کے دینے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے دراصل انسانوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، تو اس بنا پر ان کی حرکت کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ جو حرکت ہے دراصل ان کے دلوں سے جو ہے اللہ کا خوف بالکل نکل چکا ہے، قیامت کا خوف ان کے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہولناک دن کی دہشت ناک سزاؤں سے بچنا ہے تو صرف یہ چیزیں میں بچا سکتی کہ تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگار اختیار کریں۔ تقویٰ کیا ہے کہ یہ ڈر خوف ہی ہے۔ انسان کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنا اس کا ہر عمل یہ سوچ کر ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑا ایک سخت جو ہے سخت اس کی برائی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس میں اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈر پیدا کرو، اپنے اندر پرہیزگاری لے کر آؤ، اور جو لوگ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرض ہیں، حقوق ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اپنے حق سے زیادہ لینے والے اور دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ کسی بھی حال میں ان چیزوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر نیک لوگوں کا بدلہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الانشقاق شروع ہو رہی ہے۔ انشقاق کے معنی پھٹ جانے کے ہوتے ہیں، کیونکہ سورت کی ابتدا میں یہ لفظ آیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں قرآن سے اعراض اور خواہشات نفس کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، انکار آخرت کے نتیجے میں ان کو ملنے والی قیامت کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملنے والی جو انعامات ہیں، بشارتیں ہیں، تو ان کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور قیامت کا یہاں بھی مسلسل تذکرہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، 25 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، کہ اس دن قیامت کی جو ہولناکیاں ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش ہوں گے اور اہل جنت میں سے ہوں گے، اور جن کے نام اعمال ان کے سامنے ان کی پیٹھ کی طرف سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے قرآن کریم سے بے نیاز ہو کر اپنی منمانی کیا کرتے تھے، نفسی خواہشات کی پیروی کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، آخرت کی تنظیم کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کے اوپر جو ہے کار بند رہتے ہیں۔ تو یہاں پر خوش نصیب لوگوں اور بد نصیب لوگوں کا ایک منظر کشی کی گئی ہے، اور خوش نصیب وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، ہر معاملے میں قرآن کریم کو اپنا جو ہے منبع بنایا، اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اسی کے دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آخرت انکار آخرت پر جو لوگ تعجب کرتے ہیں ان کے سامنے تمام آیات سامنے رکھنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آخرت جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ تو یہاں پر یہ آیات مسلسل ان چیزوں کی طرف دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو سزا جزا کا معاملہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے، اور بروج کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ ہے کہ اس لفظ میں یہ لفظ آیا کہ بوجھوار آسمان کی گواہی، اور اس کے مضامین میں بھی یہ بات ہے کہ آئندہ یہاں پر جو ہے اوراق کا جو خلاصہ ہے کہ پوری صورت کے اندر اصل میں یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت گزار بندوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر خود ظلم و ستم کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آخرت کی وہ ہلاکت اور بربادی سے خود ہی اپنے آپ کو دوچار کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ برباد مظلوم نہیں ہوتے بلکہ جو ہے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر تاریخی شہادت کے طور پر فرعون اور اس کے لشکر اور اس قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے۔ اخدود جو ہے گڑھے کو کہتے ہیں، اور نجدان کے حق کے جو ایماندار لوگ جو یمن کے یہود بادشاہ کی طرف آگ میں گھڑے کے اندر ان کو پھینکوایا گیا تھا، ان کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ اور آخر میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیت جیسی جو ہے ذلت سے یہ لوگ دو چار ہوئے ہیں، تو ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو جتنے بھی اب تک ہم واقعات سرکش قوموں کے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اندر مقصود یہی ہے، بار بار انسان کے سامنے ان واقعات کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کا تجزیہ کریں اور ان تمام کاموں سے بچیں جو کہ ان سرکشی کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الطارق شروع ہو رہی ہے، اور طارق رات آنے کو کہتے ہیں، اور مراد چمکنے والا ستارہ ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی صورت کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کی ابتدا آپ کے سامنے اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ تو یہاں پر ان رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ کائنات کے نظام میں شب کو چمکنے والے ستاروں کے طلوع کی اہمیت تم جانتے ہو، یہ انسان کی پرورش کے سامانوں کی کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے مسافر کس طرح اپنی منزل اور سمت کا ایک پتہ چلاتا ہے۔ تو یہی ستارہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ روحانی تربیت کے لیے سامان کی پرورش ہونا چاہیے، تو روح کی تاریخ کو دور کرنے کے لیے بھی ستارہ ہونا چاہیے کہ راہ حق سے بھٹکتے ہوئے لوگوں کو صحیح سمت میں منزل بتانے والا ستارہ ہونا چاہیے۔ وہ ستارہ کون ہے؟ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن کریم۔ جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں لے کر آئے تو سنت کے مطابق، اللہ کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق ان کو مہلت ملے گی،
اور مہلت سے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، اور اگر نہیں اٹھانا چاہیں گے تو جہنم کا عذاب کی گرفت میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہی ہے کہ قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس سے سبق حاصل کرنا یا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الاعلیٰ شروع ہو رہی ہے۔ اعلیٰ کا مطلب بہت بلند، تو اس سورت کے اندر یہ لفظ آئے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں اللہ کی ربوبیت کے لیے بطور دلیل انسان کی پیدائش، اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار قدرتوں میں سے کچھ قدرتوں کو یہاں پر بطور دلیل ایک تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل عقل ہے، اہل فہم لوگ ہیں، وہ خدا کی ناشکری نہیں کرتے بلکہ حمد و ثنا میں اپنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت سے لفظ ماخوذ ہے، اور اس صورت میں اللہ کی تسبیح کا حکم دیتے ہوئے اللہ کی بہت ساری قدرتوں کا، اس کے انعامات کا تذکرہ ہے جو انسان کی جسمانی روحانی تربیت، اس کی نشو و نما کے لیے اللہ فراہم کرتا ہے۔ اس سے تعلیم دینا یہ مقصود ہے کہ سارے انسانوں کی پرورش تربیت کے کام آتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، توحید کا اقرار کرے، تزکیہ نفس کرے، اور اپنے لوگ تو ایسے لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے جو لوگ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور سب کچھ اسی دنیا کے سر و سامان کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہاں پر یہ تعلیم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کا تذکرہ ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الغاشیہ شروع ہو رہی ہے۔ غاشیہ ڈھانک لینے کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کے اندر بھی جتنی بھی تمام چیزیں ہوں گی، آسمان، سورج، یہ جتنی بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ سب ایک لپٹ میں آ جائیں گی، ڈھانپ دی جائیں گی۔ اس کے مضامین میں اس صورت کے خلاصے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کفار اور مومنین کے جو نتائج ہیں ان کے اعمال سے بحث کی گئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر ایک ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا احتساب جو ہوگا اس کا احساس دلوایا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت اور اس کی انتہائی سختیوں کے بعد جو ہے کفار اور مومنین کے ساتھ قیامت میں کیے جانے جو معاملہ ہے اللہ رب العزت کا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے چہرے جھنسے ہوئے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، کانٹے دار گھاس جو ہے ان کی غذا ہوگی، جبکہ مومنوں کا حال کیا ہوگا، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جنت میں ان کا قیام ہوگا، عجیب و غریب ان کو نعمتیں ملیں گی، ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کا خیال کسی دل سے گزرا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا شک جو ہے اللہ رب العزت کے رسول ہے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، حقائق سے باخبر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی راہ جو ہے معین کرنے میں جو ہے آزاد ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اب اس نے اپنی عقل شعور کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو یہ اس کا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے روز ہو جائے گا، اور اس کا جو بھی حساب کتاب ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے، اور فجر آیت میں آیا ہے کہ والفجر ولیال عشر، فجر اور 10 راتوں کی گواہی دی گئی ہے۔ اور اس کے زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، نفس کی خواہشات میں انسان اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تباہی ہوتی ہے۔ اور تاریخی طور پر پھر یہاں قوم سمود، قوم عاد کے جو ہے ہلاکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت کی ابتدا ان آیات کے ذریعے ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر 4 چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، فجر، جفت و طاق، 10 راتیں، اور رات جب جانے لگے۔ تو اس میں فجر اور رات کو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم فرعون کی جو ہے ایک تباہی اور ان کے انکار اور سرکشی کی بنا پر تھی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسی بعض برائیوں کا تذکرہ ہے جس میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان اپنے خدا کو بھول جاتا ہے اور آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
تو یہاں پر جو اخلاقی امراض ہیں اور ان کی بدعمالیاں ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے، جیسے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم، ان کی تحقیر، مسکینوں کی نہ تو خود مدد کرنا نہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دینا، میراث یا ترکے کو غضب کر جانا، مال کی محبت میں اندھا ہو جانا۔ تو ان تمام چیزوں کو شمار کرانے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ جب زمین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا تو پھر انسان ہوش میں آئے گا، حسرت کرے گا کاش دنیاوی زندگی ایک بار مل جائے تو ان سب کی تلافی کر دیتا۔ اس کے ساتھ ہی صورت کے اندر نیک لوگوں کو ان کے عمل کی بشارت دی گئی ہے اور فرمایا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی۔ آگے سورۃ البلد شروع ہو رہی ہے، اور بلد شہر کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو اس کے مضامین میں یہ بات ہے، آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ تو اس آیت میں جو لا اقسم بهذا البلد سے ماخوذ ہے، شروع میں چند قسموں کو اس بات پر ایک ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ کوئی راحت کوئی آرام سے نہیں رہ سکتا۔ آرام اور راحت تو قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہاں پر انسان کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ باوجود وہ کانٹوں میں گھرا ہوا ہے مگر ڈینگے مارتا ہے، کہ ہم پر کوئی قادر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اعضاء کی شکل میں جو انعامات دیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ انہی ظاہری اور باطنی قوت سے وہ مال و دولت جمع کرتا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کا جو ہے ایک لہر بھی اس کے دل میں نہیں اٹھتی۔ تو پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ غلاموں کی بیڑیوں سے نجات دلوانا، یتیموں اور مسکینوں کو ہر طرح سے ان کی اعانت کرنا، خصوصاً جو ہے تنگ دستی میں ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، آپس میں صبر کی وصیحت اور مشکل حالات پر ان کی جو ہے صبر کی تلقین کرنا۔ تو قرب الہی کے حصول کے لیے قرآنی اسلوب بتایا جا رہا ہے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے سورۃ الشمس شروع ہو رہی ہے۔ شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، اور زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی صورتوں کے اندر ہے۔ مضامین میں دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین میں جو ایک انسان کی فطرت ہے، بناوٹ ہے، توحید کی شہادتیں ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مثلاً سورج، چاند، رات، دن، آسمان کی جو صفات ہیں اس کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، اور یوں بتایا جا رہا ہے کہ نفس انسان کو بڑے کمال کا مرتبہ سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر انسان کے جو اللہ رب العزت نے اس کو کمالات دیے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی انسان اپنے قلب کو جو ہے منور کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ تو اس کی ابتدائی 10 آیت کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے قدرت کے مناظر ہیں، اور پھر ایک تاریخی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اعمال صالح سے ہی ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور اس کی وجدان میں خدا کی اقرار اور انسانوں کے لیے بھلائی اور برائی کی باتیں سمجھ رکھ دی گئی ہیں۔ اس بنا پر جو لوگ اپنی فطرت پر جو ہے ایک آواز اس پر غور کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور اپنی نفس کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں تو وہ فلاح پاتے ہیں، اور جو لوگ اس سے نامرادی کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی ویسے ہی ہے۔ اس کے بعد تاریخی شہادت کے طور پہ دوسری اقوام یعنی یہ قوم سمود اور اتنا فرمانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ اللیل شروع ہو رہی ہے، اور لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، یعنی کہ گواہ ہے رات جب وہ پردہ پوش ہو جائے۔ تو زمانے نزول کے اعتبار سے سورہ اعلیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے رات اور دن یکساں نہیں ہوتے، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نیکی کی راہ پر قدم اٹھانے والا، دین کی سربلندی کرنے والا، جو حق کی تکذیب کرتا ہے اور جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں کے اعمال، ان کے نتائج کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سورج شروع ہو رہی ہے۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، یا فرمایا جا رہا ہے اس سورت کے اندر کہ رات اور دن اور مرد اور عورت کے وجود سے استشہاد کرتے ہوئے اعمال کے اختلاف میں جو ایک کامیابی ہے وہ صرف اسی کو نصیب ہوگی جو تقوی کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ جو اللہ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے تقوی کے لیے قرآن کریم کی بتائی ہوئی ہدایت پہ چلتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل وہ لوگ بھی ہیں جو نفس کے خواہشات کے اوپر چلتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں
وہ کنجوسی نہیں کرتے، اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے اپنا مال و متاع کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں آخرت میں فوز و فلاح پاتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، تو ہدایت کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کا انجام بھی آخر کار کیا ہوتا ہے کہ ان کی دولت، ان کا مال، ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا، ذلت نہ مرادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور اس کے سبب کیا ہوتا ہے کہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الضحیٰ شروع ہو رہی ہے۔ ضحیٰ دن چڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی کی گواہی دی جا رہی ہے اور رات جب سکون والی ہو۔ تو زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ الفجر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور آیات آپ کے سامنے سورت کی اس طریقے سے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو یہاں پر اس میں چڑھتے ہوئے دن اور تاریخ رات کی شہادت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا گیا کہ اللہ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل کا معاملہ فرمایا۔ آپ یتیم تھے، خدا نے آپ کو پناہ دی، آپ کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھولا، آپ کی تنگ دستی کو دور فرمایا، اور ساتھ ہی مستقبل میں جو آپ کو انعامات ان کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے امت مسلمہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں، سائل کو جھڑکا نہ کریں، اور خدا کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الم نشرح شروع ہو رہی ہے، اور ان شرح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے آیت میں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھولا۔ تو اس صورت کے اندر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روحانی کمالات کو بطور سوال بیان کیا گیا کہ اللہ نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، کیا آپ پر ذمہ داریوں کو بوجھ جو گرا تھا اسے نہیں اتارا، کیا آپ کی ذکر خیر کو غلغلہ بلند کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کے رسائل کے فرائض یعنی کہ تبلیغ اور دعوت سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے فراغت کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اس صورت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسانی کے بعد جو ہے مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن انسان کسی حال کے اندر ایک جیسا حال نہیں رہتا، دونوں طریقے کے انسان کے اوپر حالات کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ التین شروع ہو رہی ہے۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر انجیر اور زیتون کی گواہی دی گئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اس صورت میں دیکھیں تو اس صورت میں انجیر اور زیتون یعنی کہ اس سرزمین یعنی کہ کوہ طور اور مکہ کی سرزمین کو اس بات پر بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں توحید قبول کرنے کا جو ایک مادہ انسان میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کی جو ہے اخلاقی روحانی تربیت کر کے وحی کے ذریعے سلسلہ قائم کیا گیا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس جو ہے آواز پر کتنی لبیک کہتا ہے، اور اپنے فطرت کی آواز کو کس قدر سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صورت کے اندر جو ہے ان چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور مقصد اس سے یہی ہے کہ انسان جو ہے انسان کو اچھی حالت میں پیدا کیا گیا ہے، انسان کی عظمت بتائی جا رہی ہے۔ تو انسان نے خود اپنے پیروں پہ جو ہے کلہاڑی مار لی اور کشتی میں گر پڑا ہے، اپنی عظمت کو نہیں پہچانتا۔ تو یہاں پر ان تمام باتوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے آگے سورۃ العلق شروع ہو رہی ہے، اور علق جو ہے جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا کی جو 5 آیتیں ہیں وہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، اور اس صورت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو خالق ہے۔ سب انسانوں کو اس نے کس طریقے سے پیدا کیا، جس نے انسان کو قلم دیا، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو یہاں پر یہ تمام احسانات بتا کر اللہ رب العزت بتا یہ رہے کہ اس کے باوجود انسان کتنا سرکش ہے، اپنے آپ کو تمام حدود سے آزاد سمجھتا ہے، جبکہ ایک دن اس نے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ توسط سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قیامت کو جو ہے قیامت سے قبل جو ہے قرآن کو پکڑ کے رکھیں، خوف خدا کو پکڑ کے رکھیں، اور آخرت کی تیاری کے اندر سرگرم رہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کا بیان ہے، اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور اس سے مقصود یہی کہ انسان آخرت سے پہلے جو ہے اپنی تیاری کو کر لے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو پوری سورت جو ہے قرآن کی عظمت، اس کے نزول کی شب قدر کی جو ایک عظمت ہے، فضیلت ہے، اس کے بیان پر مشتمل ہے۔
آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، اور اس صورت میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن شب قدر میں اتارا گیا ہے، اور پھر یہاں پر شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو صبح تک فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی لے کر آتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تاخراتوں کا سلسلہ شروع ہے، تو اللہ رب العزت کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھیں، ان پر عمل کریں، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ البینہ شروع ہو رہی ہے، اور پہلی آیت میں لفظ بینہ آیا ہے۔ تو اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، اور بینہ ایسی روشن چیز کو کہتے ہیں جو خود اپنی حقائق پر دلیل کرتی ہے، گویا کہ آفتاب کی آمد، آفتاب کا آنا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خود ایک روشنی ہے، بطور ایک دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق جو ہے نہایت ہی پاکیزہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، یہ دین کی دعوت کوئی نئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سابقہ قوموں کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے اختلاف اپنے پیدا کرتے ہوئے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب کے پاس بھی روشن کتاب آئی، روشن دلیل آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر و شرک کو اپنا لیا۔ تو ان کا سبب کیا ہوا کہ انہوں نے تمام اعمال کو اکارت کر دیا، اور ساتھ ہی یہاں پر نیک اعمال کرنے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کے بارے میں جو ہے ان کے عذاب اور جزا کا ذکر ہے، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت میں یہ بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ سیدھا دین کیا ہے، تو سیدھا راستہ بتا دیا، تقوی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آخرت کی تیاری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جو لوگ دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہی دین پر جو ہے مکمل طور پر کھڑے اور ٹوٹے کے طور پر ان کی پہچان ہوتی ہے، اور ان کا انجام اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الزلزال شروع ہو رہی ہے، اور زلزال کا مطلب ہوتا ہے کہ جب زمین اپنا آپ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، اور اس پوری صورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ جب وہ آئے گی تو نہایت خوفناک زلزلہ ہوگا، زمین سب کچھ اگل دے گی، جو کچھ اس نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہوگا۔ انسانوں کی حالت کیا ہوگی کہ بدحواس ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس دن ہر شخص کے سامنے وہ چیز آئے گی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی، ایک ذرہ برابر نیکی بھی اس کے سامنے ایسی نہیں ہوگی جو اس نے کی، اور اس کا اعمال کا جزا سزا اس کو نہ ملے۔ لہٰذا جو انسان اپنا عمل کمائے گا وہ اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ العادیات شروع ہو رہی ہے، اور عادیات گھوڑے دوڑانے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھاتے ہوئے آیات آپ اس طریقے سے ہے، اور اس پورے صورت کے اندر جو ہے انسان کی جو ایک ناشکری ہے، ناشکری پر دوڑنے والے گھوڑوں کو جو ایک شہادت کے طور پر پیش کیا گیا کہ گھوڑا ایک جانور ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا کس قدر فرمانبردار ہوتا ہے، اس کے اشارے کے مطابق جو ہے دوڑتا ہے، سخت سے سخت مقامات کے اندر پہنچ جاتا ہے، شدید سے شدید مورتوں کے اندر اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وفاداری کرتا ہے۔ لیکن انسان اپنے خالق کی کتنے احسانات کے باوجود اس کی ناشکری کرتا ہے، اپنے مالک سے بے وفاداری کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان تمام باتوں کے بعد آخرت کی موت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس دن تمام ناشکروں کو، نافرمانیوں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، ان کی نیتوں میں جو کچھ ان کی رازوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ القاریہ شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ القاریہ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ۔ تو یہاں پر اس صورت کی ابتدا کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، اور اس صورت کے اندر بھی قیامت کا ایک تذکرہ ہے کہ اس دن بڑا سخت دھماکہ ہوگا، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ بالکل جو ہے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا۔ بالکل اس کو جو بھی اس کی نیکیاں ہوں گی، اس نے جس طرح سے نیکیاں کی ہوں گی اس کا اعمال کو اس کو بدلہ ملے گا۔ تو قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، اور اعمال کی بنیاد جو ہے اس کے اچھے برے ہونے پر ہوگی، اچھا اعمال کیے ہوں گے تو اچھا جزا سزا بھی اس کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ التکاثر شروع ہو رہی ہے، اور تکاثر کہتے ہیں زیادتی اور کثرت سے ایک دوسرے میں آگے بڑھ جانے کو۔ تو اس صورت کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو مال و دولت اور دنیا کی جتنی بھی خوشحالی کی کثرت ہے یہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ وہ عاقبت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہاں پر دھمکی دی گئی کہ گھبراؤ نہیں، قبر تمہاری منتظر ہے، تم دیکھ لو گے جہنم میں کس طریقے سے نکل کے جاؤ گے، تمہارا کیا عذاب ہوگا، تم نعمتوں کا جو حساب کتاب دو گے۔ تو یہ کثرت حوض بتائی جا رہی ہے، اور اس کا انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے سورۃ العصر شروع ہو رہی ہے۔ عصر جو ہے زمانے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں گواہی دی جا رہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔
تو اس صورت میں آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں اور بطور شہادت پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہا، سوائے کن لوگوں کو استثناء حاصل ہے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، حق کی تبلیغ کی اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الہمزہ شروع ہو رہی ہے، اور ہمزہ جو ہے جو ایک اندازے لگانے کو کہا جاتا ہے، عیب نکالنے والوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس صورت کے اندر آیات پہ غور کریں تو اس کی مضامین میں جو عیب جوئی کرنے والے ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، مال و دولت کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی خرابی کو بتاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شامت کا بڑا برا دن ہوگا، جہنم کی آگ ان کی خوراک بنے گی۔ یہاں پر جو مال کا ڈھیر لگاتے ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں دیتے، ان کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے اور اسی لفظ سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کی پوری آیات کے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بادشاہ ابرہہ کی فوج کا تذکرہ ہے، جو ایک لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے تھے۔ ہاتھوں کے اندر ان کے جو ہے کنکریاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان تمام واقعے سے سبق یہ دینا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والے تباہ برباد ہو کر رہتے ہیں، چاہے وہ فوج در فوج ہی کیوں نہ شامل ہو۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ قریش شروع ہو رہی ہے، اور اس صورت کے آیات پر غور کریں تو اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے جو دنیاوی وجاہت حاصل رہی تھی، ان کو تجارتی قافلے میں جو سردیوں اور گرمیوں میں جو دوسرے مقامات پر جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کو جو ہے اس چیز کا متوالی بنایا، محفوظ رکھا، قریش پر اعزاز حاصل تھا۔ لیکن بجائے کہ اس پر یہ عمل کرتے، انہوں نے خانہ کعبہ میں توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ خانہ کعبہ کو جو ہے انہوں نے بتوں سے بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان بتوں کی نجس سے خانہ کعبہ کو پاک کر کیا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ رب کی عبادت کریں، توحید اختیار کریں، کفر شرک سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الماعون شروع ہو رہی ہے، اور معاون کہتے ہیں جو معاون سے روکتے ہیں، یعنی کہ معاون برتنے کی چیزوں کہتے ہیں۔ تو اس آیات میں ان کی صورت میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یتیموں، بے قصور، بے سہارا لوگوں کی امداد اور اعانت پر ابھارنا ہے، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نماز کی پابندی کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر اس پوری صورت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی جو ایک تاکید کی گئی ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہی یہ انسانیت کی فلاح ہے۔ فوز و فلاح کامیابی چاہتے ہو تو ان جو ہے ان کاموں پر عمل کرو۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الکوثر شروع ہو رہی ہے، اور کوثر کے کا لفظ اس سورت کی ابتدا کے اندر آیا ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے جس سے تمام نہریں نکلیں گی، اور وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی، اور کوثر کے معنی کثیر کثرت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات تھی کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جس کی اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے کہ اس کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس رکوع میں جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص عنایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جو ہے کوثر عطا فرمائیے، اور اس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کریں، اور آپ کا دشمن جو آپ کے بارے میں کہتا ہے، بے اولاد ہونے کے تانے دیتا ہے، وہ خود ہی نامراد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الکافرون شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس لفظ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، آیات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تہذیب اور معاشرت کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اے کافرو، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کافروں سے اعلان برات کا حکم دیتے ہوئے ان آیات میں فرمایا۔ آگے سورۃ النصر نصر شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ چکی
تو اس کی آیات پہ غور کریں تو اس صورت میں اسلام کا جو ایک غلہ تھا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور جو لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام میں ایک ہلکی کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ موقع جو ہے صرف جشن کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور یہاں مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انتہائی خوشی کے عالم میں بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ اللہب شروع ہو رہی ہے، اور سورہ لہب کی ابتدائی آیات میں یہ بات ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہلاک ہو گیا۔ تو زمانے نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو واقعہ مشہور ہے کہ صفا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا، مکہ کے سرداران قریش جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو یہ سن کر جو ہے ابو لہب نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ہلاک ہو تو نے تو ہمیں اس لیے جمع کیا۔ تو اس صورت کے مضامین میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی جو اسلام کے ساتھ دشمنی تھی اس بنا پر ان کو ہلاک کیا گیا، اور قیامت میں ان کے لیے جو ہے جہنم کے عذاب کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 3 صورتیں ہیں جو قل هو اللہ یعنی کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ کے ساتھ شروع ہوئی ہیں۔ ان کے مضامین کو دیکھیں تو سورۃ الاخلاص میں اگر ہم دیکھیں تو اس لفظ میں اخلاص نہیں کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن توحید اور شرک کی جو ہے خالص ہونے کے تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ ایک اللہ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو لہٰذا جب اللہ ایسا ہے تو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی سورہ فلق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر قسم کی بدی سے محفوظ رہنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب پر غالب ہے، کوئی جادو وغیرہ اس کی قدرت حکم کے بغیر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حاسدوں کا حسد سے پناہ کے لیے جو ہے جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو ان پر اللہ کا جو ہے حاسدوں کا اثر نہیں ہوتا۔ سورۃ الناس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں بھی یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور یہاں پر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب تو اللہ ہی ہے، وہی حاکم ہے، اصلی وہی ہے، وہی معبود ہے، تو لہٰذا اسی کی بات کو کسی کی بات کو لینا چاہیے، اسی کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطان، تو لہٰذا وسوسے ڈالنے والوں کی شرارتوں سے جو ہے اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں صرف خدا کی حکومت کا تصور رکھنا چاہیے، اور خدا کو ہر وقت خدا کی لو لگانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس طریقے سے کسی بھی طرح انسان یا شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے وسوسے ڈالے۔ تو یہاں پر انسان کے جو خارجی شرور ہے یا اس کے اندر جو داخلی شر آ جاتا ہے تو اس سے ان تعلیمات دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے۔ تو یہ تمام مضامین تھے اس صورت کے اب تک جو ہم نے پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پارے کا خلاصہ بحمد اللہ مقررہ وقت پر ہم نے اس کو پورا کر لیا، اور اس تمام کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اور اس تعلیمات کو ہم نے قرآن کریم کے ذریعے اپنا ہدایت بنانی ہے، اور قرآن کریم ہمیں ہر موقع پر ہر چیز کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں جو انسان کے لیے راہ نہیں دیتا۔ انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان نے کن چیزوں سے بچنا ہے، انسان کے معاملات عائلی کیسے ہونے چاہیے، داخلی کیسے ہونے چاہیے، کفار کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے، حسن معاشرت بتائی جا رہی ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام مضامین کو اب تک ہم نے قرآن کے خلاصے کے اندر پڑھا۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، بے حد فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے نہایت ہی اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس پورے قرآن کریم کے مضامین کو دیکھا، اس کے خلاصے کو دیکھا، اور قرآن کریم سے جڑنے کی ایک سعی ضرور کی۔ اگرچہ یہ قرآن کا جو سفر تھا بہت ہی مختصر تھا، یہ قرآن کی صرف ایک کہتے ہیں نا مضامین کو دیکھا کہ قرآن میں یہ بات ہے، تو ان کی تفصیلات پڑھنے کے لیے
انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے آپ اور ہمیں موقع دیا تو ضرور ہم اس کے ترجمے کو، تفسیر کو آئندہ وقت میں اسی کوئی کورس کے تحت ہم لوگ ضرور شروع کریں گے۔ تو آپ تمام طالبات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جو شروع دن سے اب تک یہاں پر مکمل ہمارے ساتھ جڑی رہیں اور پابندی کے ساتھ آپ لوگ نے تمام سیشنز کو اٹینڈ کیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ لوگ بڑے سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ مکمل استقامت کے ساتھ یہ طالبات، اب تک تو مجھے آپ کے نام بھی یاد ہو چکے ہیں، جو مکمل پابندی کے ساتھ جیسے ہی لنک آتا ہے فوراً آپ لوگ صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جوائن کریں۔ تو یہ آپ کی جو ایک صحیح تھی، اللہ کے نے آپ کو قبول کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر سب شامل رہے۔ تو میں مزید بات نہیں کروں گی، اگر آپ میں سے کوئی مزید بات کرنا چاہتا ہے، اپنا جو بتانا چاہتا ہے، کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پر کر سکتی ہیں۔ ہم آپ کے سوال کچھ سیکنڈ کے لیے لے سکتے ہیں، ورنہ گروپ انشاءاللہ اوپن کر دیا جائے گا 1 گھنٹے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ساری بات آپ اپنے سوالات گروپ میں اپنا فیڈ بیک ضرور بھیج دیجیے گا۔ یہاں بھی ہمارے پاس مختصر وقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی مختصر دعا اس طور پہ کر لیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جو بھی کچھ ہم نے پڑھا، جو بھی کچھ سیکھا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ہماری ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر صرف پڑھنے والا نہ بنا، سننے والا بھی نہ بنا، بلکہ مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا، اس کی تعلیمات کو آگے ہمارے گھروں میں مزین کرنے والا بنا، اس کو ہماری زندگیوں میں عمل میں لے کر آنے والا بنا۔ اور یا اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں، کہیں بھی بیان کرنے میں جو بھی بھول چوک ہوئی ہے اس سے ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے فہم کو، ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور عافیت کے ساتھ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ایسا علم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ کسی غرور اور تکبر کی بنا پر ہو۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس میں ہم سے جہاں بھی کہیں بھول چوک ہوئی ہے ہم خاص طور پہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے مضامین کو صحیح طور پہ پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ وصلى اللهم بارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔